والصلاة والسلام على إمام الأولياء الكاملين وعلى آله وأصحابه أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. أما بعد، قوم مہدویہ کے معززین، بزرگوں، دانشوران قوم، نوجوان دوستوں، پس پردہ عزت ماں خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے قبل کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، آپ تمام کی خدمت میں دوگانہ لیلۃ القدر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ہی MICC کے عہدیداران اور ذمہ داران کا میں بہت ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے شکاگو کی سرزمین پر نماز لیلۃ القدر کا موقع عنایت کیا۔ نوجوان دوستو، ہم تمام اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ آج کی رات لیلۃ القدر کی رات ہے، جس میں پروردگار عالم نے قرآن جیسی عظیم کتاب کو نازل فرمایا، اور قرآن کی عظمت اور رفعت کو خود پروردگار عالم اپنے کلام میں اس طرح بیان فرماتا ہے: لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ اگر یہ قرآن کو اللہ پہاڑوں پر نازل فرماتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ تو قربان جائیں ہم اس نبی مکرم و محتشم و معظم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ جن کے قلب مبارک کو اللہ نے وہ قوت و طاقت عطا فرمائی کہ آپ نے 23.5 سال کے عرصے تک اس قرآن کو اپنے قلب پر نازل ہونے دیا۔ میں جانتا ہوں کہ ہم امریکہ میں ہیں، سب کے لیے وقت بڑا قیمتی ہے، میں زیادہ وقت آپ کا نہیں ہوں، لیکن ایک پیغام، ایک میسج آپ کو آج کی اس متبرک رات دینا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر ابن خطاب امیر المومنین ہیں۔ عمر کے 61ویں اور 62ویں سال میں داخل ہو گئے ہیں کہ ایک مرتبہ اپنے مکان میں آدھی رات کو زارو قطار رونے لگتے ہیں۔ حضرت عمر کی اہلیہ محترمہ پریشان ہو جاتی ہے، بیٹے کو آواز دیتی ہے کہ بیٹا ذرا دیکھو تمہارے بابا کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ اچانک رو رہے۔ یہ روایت، یہ واقعہ آپ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ ماں بیٹے کو جگاتی ہے، بیٹا
باپ یعنی عمر ابن خطاب کی خدمت میں پہنچتا ہے، کہتا ہے بابا کیا ماجرا ہے، رونے کی وجہ کیا ہے، تکلیف کا سبب کیا ہے؟ تو حضرت عمر فرماتے ہیں بیٹا تمہاری ماں کہاں ہے، تمہاری ماں کو بلا کر لاؤ۔ حضرت عمر کے فرزند اپنی والدہ کو لے کر آتے ہیں اور حضرت عمر رونا روکتے نہیں ہیں، کہتے ہیں میرے تمام بچوں کو جمع کر لو۔ اب آپ دیکھیں ہم کیا سمجھتے ہیں کہ تقویٰ کیا نام ہے، تو بہت بڑی بڑی تقریریں کر لیں تو تقویٰ آ جائے گا، ہم تقوی کا ڈھنڈورا پیٹے تو ہم متقی کہلائیں گے، لوگ ہماری واہ واہ کریں گے تو ہم متقی کہلائیں گے۔ نہیں، اگر تقویٰ دیکھنا ہے، سیکھنا ہے تو حضرت عمر ابن خطاب سے سیکھو۔ اپنی بیوی اور بچوں کو جمع کیا۔ بیوی نے پوچھا عمر رونے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت عمر نے کہا کیا بتاؤں، آج میں مسجد نبوی سے گھر کی طرف آ رہا تھا، راستے میں ہمارے سچے رسول کے سچے صحابہ یہ کہہ رہے تھے کہ عمر بہت نیک ہے، عمر بہت عدل و انصاف کرنے والا ہے۔ تو بیوی نے کہا، بچوں نے کہا اس میں رونے کی کیا بات ہے، یہ تو تمہاری تعریف ہو رہی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں بیوی سے مخاطب، کہتے ہیں بی بی لوگ تو میری تعریف کر رہے ہیں کہ میں عدل اور انصاف کرنے والا ہوں، میرے تقوی کی تعریف ہو رہی ہے، میری بہت زیادہ عزت کی جا رہی ہے، لیکن میں رو اس لیے رہا ہوں کہ میں بحیثیت قلیل فت المسلمین عوام کی خدمات انجام دیتے ہوئے کہیں کیا تمہاری کبھی میں نے حق تلفی کی ہے؟ کون پوچھ رہے ہیں؟ حضرت عمر۔ کس سے پوچھ رہے ہیں؟ اپنی زوجہ سے پوچھ رہے ہیں۔ بیوی کہتی ہے کیا کروں عمر، ساری زندگی اسی حسرت میں گزر گئی۔ اب آپ اس واقعے کو امیجن کریں، تصور کریں کہ ہماری اپنی زندگی کے روزمرہ کے واقعات میں یہ بات اکثر پیش آتی ہے۔ عمر بیوی سے پوچھتے ہیں کہ میں نے تمہاری کوئی حق تلفی کی ہے؟ تو حضرت عمر کی زوجہ کہتی ہے عمر ساری زندگی اس حسرت میں گزر گئی کہ کچھ پل تم میرے پاس بیٹھتے، مجھ سے کچھ بات کرتے، کبھی مجھے تفریح کے لیے باہر لے جاتے، تم نے ایسا نہیں کیا، بلکہ دن میں مسجد نبوی میں ہوتے اور رات میں ساری ریاست مدینہ کے گلی کوچوں میں گشت کرتے، تمہارے پاس میرے لیے وقت نہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ بی بی اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ آج کیا کوئی شوہر اپنی بیوی سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہے؟ اس کا ایگو ہٹ ہوتا ہے۔ دیکھیں عمر ابن خطاب کا کس مقام پر ہے، لیکن وہ اپنی بیوی سے کہہ رہے ہیں بی بی اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ تو عمر کی بیوی ہے، کہتی ہے شرط کے ساتھ معاف کروں۔ تھوڑا تصور کریں اس واقعے، ایک میاں بیوی کا کنورسیشن ہو رہا۔ عمر ابن خطاب امیر المومنین ہے، جس سے خیبر و کسرا کے بادشاہ بھی ترستے، روم کی سلطنت کانپتی ہے عمر کے نام سے۔ وہ عمر اپنی زوجہ، اپنی بیوی، اپنی لائف پارٹنر سے کہہ رہے ہیں بی بی مجھے اللہ کی رضا کی معاف۔ بیوی کہتی ہے لیکن معاف تو کروں گی، شرط ہے۔ عمر کہتے ہیں تیری ہر شرط آج منظور ہے، کل وہاں پکڑا جاؤں، وہاں شکایت ہو، اس سے بہتر ہے یہاں پر تم مجھ سے کوئی شرط لگا لے، مجھ سے کوئی وعدہ لے لے، میں پورا کر دوں گا۔ کہتی ہے تو پھر یاد رکھو جب تم جنت میں جاؤ گے تو مجھے اکیلا چھوڑ کر نہیں جاؤ گے، بلکہ جنت میں مجھے اپنے ساتھ لے کر جاؤ۔ دیکھیے یہ ہے تربیت، یہ ہے مدرسے مصطفیٰ کے طلباء کی کیفیت۔ ہیرے کا سٹ نہیں مان لیا کہ مجھے ڈائمنڈ سٹ چاہیے، مجھے خیسر و کسرا کے خزانوں کے
قیمتی جواہرات جیولری چاہیے، مجھے دنیا، مجھے کچھ نہیں مانگا. کیا مانگا؟ دیکھیے کانفیڈنس دیکھیے آپ عمر کی بیوی کا. عمر کی بیوی کو یہ کانفیڈنس ہے کہ عمر جنت میں جانے والے ہیں، لیکن خود کا خوف ہے تو شرط لگا لی جنت میں عمر اکیلے نہ جانا، مجھے لے کر جانا. اب عمر کا جواب سن. عمر کہتے ہیں اللہ کا فضل ہوگا، اس کا کرم ہوگا، اس کے حبیب کے صدقے میں اگر اللہ مجھے جنت دے گا تو میں ضرور تجھے اپنے ساتھ جنت میں لے کر جاؤں. عمر قطعی جنتی ہے، عشرے مبشرہ میں شامل ہے. وہ کہہ رہے ہیں اللہ کا فضل ہوگا، اس کا کرم ہوگا، اس کے حبیب کے صدقے میں اگر مجھے جنت ملے گی. ہم 2 وقت کی نماز پڑھ کر اکڑ جاتے ہیں کہ ہم تو یوں سمجھتے ہیں کہ جنت کے معنی. ہم ذرا کچھ دین کا کام کر لیتے ہیں تو سمجھ جاتے ہیں کہ جنت تو بس ہمارا کھیت ہے، ہمارا باغ ہے سمجھتے ہیں. وہ عمر کو دیکھیے، وہ کہہ رہا ہے اللہ کا فضل، اس کا کرم، اور خاص کیا کہا؟ اس کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ملے گا تو اگر مجھے جنت مل جائے. ہمارا ماحول آج یہ ماحول ہے، ہماری تربیت ایسی نہیں ہو رہی ہے. یاد رکھیں آج ہماری پوری زندگی کا ایک ہی مقصد بنا ہوا ہے کہ روپیہ پیسہ جمع کرے، بنائے، دولت بنائے، انبار لگائے. دیکھیے آپ، ہم جو دولت کما رہے ہیں، دولت جمع کر رہے ہیں، کس کے لیے؟ اولاد کی. اگر یہ اولاد ناخلف نکل جائے تو کیا ہوگا؟ ہماری اتنی ساری جمع کردہ دولت ضائع ہو جائے گی، ویسٹ ہو جائے گی. اگر یہی ہم اپنا وقت اولاد کو دینی تربیت میں لگائیں، دین کی اساس پر ان کی تربیت کریں تو وہ نیک اور صالح بنیں گے، اور جو دولت چھوڑ کر جائیں گے وہ اس کی بھی حفاظت کریں گے اور ہماری آخرت کا بھی سامان بن جائے گا. ہم ترکیز کس پر دیں؟ اولاد کی تربیت پر دیں. یہ تربیت تھی تو تھی، ہم اپنی تاریخ سے واقف نہیں ہیں. آج ہمارے نوجوان دوستوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ قوم مہدویہ کے ریئل ہیروز کون ہیں. ہم ریئل ہیروز کو نہیں جانتے، ہم بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کے ہیروز کو جانتے ہیں. میں تاریخ کا زیادہ آپ کو سفر نہیں کراؤں گا. قوم مہدویہ کا ہر بندہ، ہر فرد جانتا ہے قائد ملت نواب محمد بہادر خان بہادر یار جنگ کو. جانتے ہیں یا نہیں؟ ذرا جواب دو میرے بھائی، ذرا ریکنفرم ہو جائے کہ یاد ہے ہماری قوم کے وہ ایک جواب، ایک قائد ملت ایسا گزرا ہے. ہماری نسلوں کو، ہماری نوجوان نسل کو ہمارے ہیروز کا پتہ نہیں. یہ قائد ملت نواب محمد بہادر کا بہادر یار جنگ کیا دولت کی بنیاد پر قائد ملت بنے؟ کن بنیادوں پر سرزمین دکن کے مسلمانوں نے انہیں اپنا قائد اور اپنا لیڈر منتخب کیا؟ کیوں مجبور ہو گیا نظام دکن کے کہنے لگا کہ واقعے میں یہ بہادر کا بہادر یار جنگ ہے؟ دراصل یہ تربیت کا نتیجہ ہے ان کی نانی فتح خاتون، ان کی نانی ہے. خواتین سے میری گزارش ہے کہ یہ بات بڑے کان کھول کر سن لے کہ فتح خاتون کیسی تربیت کر رہی ہے. قائد ملت کا ابھی وہ بچپن ہے، قائد ملت سے نانی بات نہیں کری. فتح خاتون محمد بہادر خان سے بات نہیں کر رہی. بہادر خان پیچھے پیچھے ہے، نانی اماں بات کر لو، نانی اماں مان جاؤ، نانی اماں بات کر لو، نانی اماں مان جاؤ. تو نانی کہتی ہے بہادر آج تو نے اللہ سے بات نہیں کی ہے، لہذا میں تجھ سے بات نہیں کرتی. انہوں نے کہا اماں اللہ سے کیسے بات کروں میں؟
تو نانی نے کہا بہادر خان تو نے آج قرآن نہیں پڑھا، گویا تو آج قرآن نہیں پڑھا یعنی تو نے اللہ سے کلام نہیں کیا۔ یہ جو تربیت ہوئی فتح خاتون کی جانب سے محمد بہادر خان کی، تو دنیا نے اس کا لوہا مانا اور وہ قائد ملت بنا۔ کیا آج ہماری خواتین اپنے بچوں کو قائد ملت نہیں بنا سکتی؟ کیا وہ اپنی اولاد کو اس انداز میں تربیت نہیں دے سکتی کہ ان کے اندر وہ جوش و بلبلہ پیدا ہو، ان کے اندر ایمانی وہ حرارت پیدا ہو کہ وہ دین و ملت کی خدمت کر سکے؟ ہم کمزور کیوں ہو رہے ہیں؟ ہمارے اندر یہ خوف اور یہ ہیجانی کیفیت کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ قوم افغان کی خواتین کو انہیں اپنی تاریخ معلوم ہونا چاہیے کہ جب چنچل گڑھے کی جنگ واقع ہوئی تو ہمارے پاس اسلحہ نہیں تھا، روپیہ دولت نہیں تھا، تو یہی پٹھانیوں نے کہا تھا تمام قوم کے مردوں سے کہ ہمارے زیوروں کو بیچ کر دین مہدی کی حفاظت کرو۔ یہ جوش یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ کب تک سوال، کب تک بحث کریں گے؟ اپنی نوجوان نسلوں کے اندر ایمان کی قوت پیدا کریں۔ میں آخر میں صرف 3 گزارشات کر کر اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ پہلی میری مؤدبانہ ایک گزارش ہے کہ اگر ہم چاہیں تو آج کی رات اللہ سے ایک راز طے کر لیں۔ کسی کو گواہ رکھنے کی، کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم راز طے کر لیں کہ مولا یہ کرتا تھا، یہ نہیں کرتا۔ دوسرا یہ کہ جب ہم کوئی دین کا کام کرتے ہیں تو خدا کے لیے اخلاص پر کریں، ریاکاری، نام و نمود، شہرت اور عزت کے لیے نہ کریں۔ مہدی موعود علیہ السلام نے تو صرف اور صرف ہم کو یہ بتایا کہ خدا کو چاہو، خدا کو مانگو۔ ہم کتنے شہرت کے بھوکے ہو گئے ہیں، کتنے ریاکاری کی ہم عبادتیں کرتے ہیں، کتنی ریاکاری کا ویلفیئر کرتے ہیں، کتنا نام اور نمود کرتے ہیں۔ خدا را اس ریاکاری سے اپنے آپ کو بچا۔ تیسری سب سے اہم بات، ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں رہے، ہم غلامان امام آخر الزمان مہدی موعود علیہ السلام ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے، اور اپنی نسلوں میں ہم ایمان کو منتقل کریں گے، ان کے اندر دینی جذبہ اور ریلیجیس اویئرنیس پیدا کریں گے، ان کو سکھائیں گے، بتائیں گے دنیا کی دوڑ میں آگے رہو، آپ کو کوئی منع نہیں کرے گا۔ حضرت علی کا یہ فرمان ہے اپنی اولاد کو وہ علم سکھاؤ جو ان کی جوانی میں ان کو کام آنے والا۔ ترقی کریے، ترقی سے اسلام مہدیت آپ کو روکتی نہیں ہے، اور یاد رکھیں ہلاکت سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ قرآن کو تھامنا، قرآن سے محبت کرنی ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، پڑھانا ہے، سمجھنا ہے، سمجھانا ہے، اور اپنی اولاد کے اندر دینی حریت پیدا کریں۔ ورنہ یاد رکھیں ہماری جو بے بسی ہے کیا ہم کو نظر نہیں آتی؟ دیکھیے یہ اللہ کا کرم ہے، میں کہتا ہوں کہ ہم کو تانا دیا جاتا ہے تم کتنے، تم اتنے، تم اتنے، تم اتنے۔ ارے ہم جتنے بھی ہیں بڑے اچھے ہیں، تم اتنے ہیں تو کیا کر رہے ہیں؟ غزہ پر خون ریز بمباری کی جا رہی ہے، تم کیا کر رہے ہیں؟ مسلمان کہاں گئے؟ دل مردہ ہو گئے ہیں مسلمان۔ لیکن یاد رکھیں ہم اپنی عصمت کو برقرار رکھیں، بحیثیت مہدی بھی ہم اپنے ایمان کو زندہ اور تازہ رکھیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس لیلۃ القدر کے صدقے و تحفے ہمارے ایمان کو نئی جلا پیدا کرے۔ اے پروردگار ہمارے نوجوان بچوں میں قوم مہدویہ کا جذبہ پیدا کرے۔ اچھا آخر میں ایک بات کہتا ہوں، حیدرآباد دکن میں یہ بات بہت مشہور ہے، ہم اپنا نام کہتے ہیں سید بدر الدجا منوری بڑے فخر سے، تو غیر پلٹ کر کہتا ہے اچھا مہدی پٹھان ہو،
کیا کہتا ہے؟ ہم کہتے ہیں سید بدر الدجا، وہ کہتا ہے اچھا مہدی پٹھان ہو۔ میں سمجھتا تھا یہ حیدرآباد تک ہوگا۔ واقعہ حال ہی میں جب میں امریکہ آیا، 4 پاکستان کے اشخاص سے بھی ملاقات کی۔ دوران گفتگو جب میرا تعارف ہوا، میں نام بتایا، میں نے کہا کہ میں MICC میں کتابت کے فرائض انجام دیتا ہوں۔ جیسے ہی میں نے یہ کہا، وہ پاکستان کے دکن سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، انہوں نے چاروں نے برجستہ ایک ہی ساتھ کہا اچھا آپ مہدی پٹھان ہیں۔ تو ہماری شناخت کو خدا کے لیے مت مٹائیں، ہم اپنے بزرگوں سے سیکھیں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہماری نوجوانوں میں وہ جذبہ پیدا کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کو درگزر فرمائے، ہمارے اندر سے حسد کینہ کپٹ ختم فرمائے۔ اے پروردگار، جو بھی بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے۔ اور آخر میں ایک میری تکلیف ہے جو میں 11 مہینے یہاں آنے کے بعد شدت سے میں یہ تکلیف محسوس کر رہا ہوں، میں آپ تمام افراد قوم سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میری تکلیف یہ ہے کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تقریباً ایک شخصیت، ایک ہستی قوم کی 30 سے 35 سال تک بے لوث انتھک خدمات انجام دی ہے، آج وہ بیمار ہے یا علیل ہے تو قوم انہیں بھول گئی ہے۔ آج قوم علی جناب رحمت علی خان صاحب کو بھول گئی۔ میں چاہتا ہوں قوم کے افراد، بالخصوص ذمہ داران MICC، علی جناب رحمت علی خان صاحب کے اعتراف خدمات کا جلسہ منعقد کرے، ان کا قوم شکریہ ادا کرے کہ انہوں نے قوم کی خدمت کی ہے۔ ہم کیوں اپنے خادموں کو اس طرح بھلا دیں؟ 30 سے 35 سال کا عرصہ کوئی معمولی نہیں ہوتا۔ بہت ادب سے میری گزارش ہے کہ آپ رحمت علی خان صاحب کی خدمات کو سرائیں، اس کا اعتراف کریں، ان کا شکریہ ادا کریں۔ اگر ہم بندے کا شکر گزار نہیں ہوں گے تو خالق کے کب شکر گزار ہوں گے؟ بہرحال ہم میں اگر کوئی پریشان ہے تو اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے، ہم میں اتحاد و اتفاق و محبت پیدا فرمائے، اور اگر فقیر کی جانب سے آپ کو کسی قسم سے کوئی تکلیف یا غضب پہنچی ہے تو اللہ واسطے اس فقیر کو معاف فرما دے، اور ہم تمام کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان کی متبرک و مقدس عبادتوں کو قبول فرمائے، اور جو ہم میں نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب مقدس تسبیح ہو۔ لا الہ الا اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔